شامل عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ چند مجلسوں سے آپ حضرات اس بارے میں سن رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی صحت اور اس کی عافیت کے متعلق الگ الگ زاویوں سے مسلمانوں کو، دنیا والوں کو متوجہ کیا ہے۔ خصوصی طور پر آپ نے 3 باتوں کی طرف امت کی توجہ مبذول کرائی۔ ان میں سے ایک چیز جس کو گزشتہ مجلس میں ذکر کر کے آیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صحت کی نعمت پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ میں نے پچھلی مجلس میں یہ روایت آپ کو سنائی تھی، بندے کا قیامت کے دن سب سے پہلا جس چیز کا حساب لیا جائے گا تو وہ 2 چیزیں پوچھی جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے کہ کیا میں نے تجھ کو جسم اور صحت نہیں دی تھی؟ اور اللہ پوچھے گا کہ کیا میں نے تجھ کو ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ حالانکہ ان نعمتوں کی طرف ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا، مگر قیامت کے دن محشر میں سب سے پہلا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق صحت کا ہونے والا ہے۔ تو جو لوگ دنیا میں صحت پا کر شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے آسان ہوگا کل کو حساب دینا، اور جو لوگ بے شکری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی جسم اور بدن اور صحت اور تندرستی کی نعمت پانے کے باوجود غفلت سے زندگی گزارتے ہیں، کبھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے، تو ہم لوگ خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لیں کہ کل کو میرے اللہ نے اگر محشر میں پوری خلقت کے سامنے یہ پوچھا کہ میں نے تجھ کو جسم کی اور بدن کی نعمت دی تھی، اس کا حساب دو، تو میں اور آپ کیا حساب دے سکنے والے ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ جس کو بخشنے والا ہوتا ہے اسے شکر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر جہاں اور نعمتوں پر ادا کرتے ہیں وہیں ہمارے بدن کی صحت پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کے اندر بھی یہ چیز ملتی ہے، ہمارے بزرگان دین سے جو معصور دعائیں ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز ملتی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ دوسرے نمبر پر شکر کی توفیق بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں مل سکتی۔ ہم لوگوں میں سے خود ہر ایک اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دے کہ پچھلے دنوں میں ہم نے اپنے ان بدن کی نعمتوں میں سے کتنی نعمت کا شکر ادا کیا۔ بہت کم ہم لوگ پائیں گے کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت کے سامنے ہم نے شکر ادا کیا۔ تو یہ بھی ایک مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ تو ہمیں شکر کی توفیق مرحمت فرما، اس لیے کہ وہ جسے توفیق دیتا ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، ورنہ ہما شما کا کوئی شمار نہیں ہے۔ معصور دعاؤں میں اس سلسلے میں مستقل اللہ سے مانگنا سکھایا گیا ہے، چنانچہ مناجات مقبول وغیرہ کے اندر یہ دعا معصور ملتی ہے، اللہم انی اسألک فرجا قریبا وصبرا جمیلا ورزقا واسعا والعافیۃ من جمیع البلاء، اللہم انی اسألک تمام العافیہ واسألک دوام العافیہ واسألک الشکر علی العافیہ۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ بڑے ذہنوں میں ہی یہ چیز آ سکتی ہے، ہمارے چھوٹے ذہن سے اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے، احساس بھی نہیں کر سکتے۔ اس دعا میں یہ مانگا گیا کہ اللہ بہت قریبی مجھ کو اچھی صبر نصیب فرما اور بہت قریبی وسعت اور کشادگی عطا فرما، اور ایک ٹکڑا والعافیۃ من جمیع البلاء، جتنی مصیبتیں آپ جانتے ہیں ان سب سے مجھے آپ عافیت میں اور صحت کے اندر رکھیے۔ پھر ایک بات یہ اللہ سے مانگی جا رہی ہے، اے اللہ میں پوری صحت و عافیت مانگتا ہوں۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کو صحت میسر ہے لیکن بدن کے کچھ اعضاء تندرست ہیں اور کچھ اعضاء کو عافیت حاصل نہیں ہے، جیسے کسی کی کڈنی کمزور پڑ گئی ہے، پھیپھڑے کمزور پڑ گئے ہیں، بدن کے باقی سارے اعضاء خوب ہیں لیکن کچھ حصہ عافیت والا نہیں ہے۔ اللہ سے یہ مانگا جانا چاہیے، اللہم انی اسألک تمام العافیہ، بھرپور ہر طرح کی عافیت اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ اور عافیت جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا، یہ تو ہم اردو میں تندرستی ترجمہ کرتے ہیں، ورنہ ہر پریشانی، ہر بلا، چاہے جسمانی ہو یا خارجی، ہر قسم کی بلاؤں سے انسان کا محفوظ رہنا یہ عافیت کہلاتا ہے۔ عربی میں بہت وسیع مفہوم رکھنے والا یہ لفظ ہے۔ علامہ رافعی سے کسی نے پوچھا ایک مرتبہ کہ حضرت عافیت کس چیز کا نام ہے؟ فرمانے لگے کہ تم کو
پیٹ بھر کھانا ملتا رہے، یا ایک دو لقمے جس سے تم پیٹ بھر سکو اتنا کھانا ملتا رہے، تمہاری سانس اچھی طرح آتی جاتی رہے، اور تم کو اللہ کے ذکر کی توفیق ہوتی رہے، یہ ہے عافیت۔ اتنا بھی اگر کسی کو میسر ہے سمجھو اللہ کی طرف سے عافیت ملی ہوئی ہے۔ ورنہ کتنے لوگ وہ ہیں جو سب کچھ ہونے کے باوجود یہ چیزیں نہیں پاتے، تو وہ حضرات عافیت میں نہیں ہے۔ انہیں کیا پتہ آنکھیں بند ہونے کے بعد آخرت کے اندر کن جگہوں سے گزرنا ہے اور کن مقامات سے گزرنا ہے۔ غالباً فضائل اعمال میں کسی جگہ یہ واقعہ آپ نے بھی شاید سن رکھا ہوگا، ایک شخص جنگل میں جا رہے تھے، گم ہو گئے۔ اس وقت جنگل کا سفر ہوا کرتا تھا، تو دور سے دیکھا ایک گوشت کا لوتھڑا پڑا ہوا، تو یہ شخص وہاں گئے قریب، تو دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے جس کے ہاتھ بھی نہیں ہے اور پاؤں بھی نہیں ہے، البتہ اس کی زبان کچھ ہل رہی ہے۔ تو فرمایا اس بزرگ نے کہ میں قریب گیا اور اس کی زبان کے اوپر میرا کان رکھا کہ کیا بول رہی ہے، تو اللہ 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 کی صدا اس جنگل میں اس حالت کے اندر وہ ندا لگا رہی تھی۔ یہ ہے اللہ کا ذکر اور یہ عافیت والی زندگی ہے۔ اللہ سب طرح کی عافیت دے، مگر اتنا بھی کسی کو میسر ہے کہ وہ اللہ کا نام لے پا رہا ہے کہ اس کو عافیت ضرور کہا جانا چاہیے۔ تو بہرحال اس دعا میں یہی سکھلایا گیا، اللہ میں پوری عافیت چاہتا ہوں اور میں ہمیشہ کی عافیت چاہتا ہوں۔ کتنے لوگ تھے جو بڑے تندرست اور فٹ تھے، لیکن عمر کا ایک حصہ آیا اور ان کی طبیعت ڈھل پڑی، پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو دعا میں عافیت، ہمیشہ کی عافیت، یہ بھی مانگنے کی چیز ہے۔ اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور معصور دعاؤں میں یہ سکھلائی گئی، اللہم انی اسألک الشکر علی العافیہ، اللہ تو نے جو عافیت و صحت تندرستی دے رکھی ہے اس کا شکر میں کر سکوں، اس کی توفیق تجھ سے مانگتا ہوں۔ اللہ کے نیک بندوں نے مانگا اور پایا، ہم لوگ مانگتے نہیں اور پاتے بھی نہیں، اس لیے یہ بھی مستقل مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ میں اب عافیت پر شکر ادا کر سکوں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے عافیت اور اس کا جو حساب ہونے والا ہے اس کی قدر ہی نہیں جانی ہے، ورنہ اگر وہ منظر ہمارے سامنے ہوتا تو ہم میں سے ہر آدمی اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی صحت و تندرستی پر مستقل شکر مانگتا، کیونکہ اس کا حساب آئندہ ہونا ہے۔ خود معصور دعاؤں کے اندر کیسے عافیت کے اوپر اللہ کی تعریف اور شکر کیا جانا چاہیے اس کے بھی کلمات ملتے ہیں۔ کمی ہے پڑھنے والوں کی، عمل کرنے والوں کی باقی سب کچھ موجود ہے۔ چنانچہ معصور دعاؤں میں یہ بھی ملتا ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْقُرْآنِ وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْأَهْلِ وَالْمَالِ وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْمُعَافَاةِ وَلَكَ الْحَمْدُ حَتَّى تَرْضَى وَلَكَ الْحَمْدُ إِذَا رَضِيتَ يَا أَهْلَ التَّقْوَى وَأَهْلَ الْمَغْفِرَةِ۔ یہ معصور دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے عافیت پر شکر ادا کیا جا رہا ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى الْعَافِيَةِ، اللہ تو نے جو ہم کو عافیت دی اس پر تیرا شکر۔ اگر کوئی بندہ یہ بھی بولتا رہے انشاءاللہ صحت کے اوپر، تندرستی کے اوپر اس کا شکر ادا ہو جائے گا، ورنہ اگر بغیر شکر ادا کیے ہوئے اللہ کے یہاں پہنچے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ موٹے موٹے حساب ہوں گے، ایسی باریک چیزوں کا حساب ہوگا کہ ہمارے ذہن و دماغ میں بھی نہیں۔ چنانچہ بہت سی روایتوں میں یہ مضمون آیا ہے، ابن آدم اور انسان کے قدم اپنی جگہ سے کل قیامت کے دن ہٹ نہیں سکیں گے جب تک 4 سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ کو وہ نہ دے دے۔ ان 4 سوالوں کو بھی حدیث شریف میں بتا دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ تم نے عمر کہاں گزاری، دوسرے نمبر کے اوپر اپنے علم پر کتنا عمل کیا، تیسرا یہ کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور چوتھے نمبر پر اللہ کی طرف سے پوچھا جاوے گا کہ تم نے اپنے جسم کو کہاں کھپایا، اپنا جسم کہاں لگایا، بدن کہاں لگایا، طاقت تم کو دی تھی، صحت دی تھی، نیکی کے کام میں تم نے لگایا یا برائی کے کام میں۔ اس چوتھے نمبر کے اوپر اگر ہم لوگ غور کریں گے تو یہ صحت کا سوال ہے۔ اللہ فرماوے گا کہ میں نے جسم دیا تھا یعنی صحت دی تھی، تم نے کہاں لگایا؟ بہت سے بندے اسی صحت کے ذریعے سے مجھے راضی کر کے آئے، اور تم نے مجھے راضی کیا یا میری خلاف ورزی کے کاموں کے اندر لگایا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا مستقل شکر ادا کریں۔ اور قرآن حدیث شریف ہی میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ کسی سے پوچھ تاچھ اگر شروع ہوئی، ایک حساب تو حساب یسیر کہلاتا ہے۔ حساب یسیر کا مطلب یہ ہے کہ جلدی جلدی بس آپ کے اعمال نامے ایسے دیکھے گئے اور گزار دیا گیا، کچھ پوچھ تاچھ نہیں ہوئی۔ اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ منو کی شفل حساب حلق، جس آدمی سے پوچھ تاچھ ہو گئی کہ ایسا کیوں، اب وہ پھنس گیا۔
آپ دنیا میں دیکھ لیجئے، کسی جگہ ایک سوال ہوتا ہے تو سوال سے سوال پیدا ہوتا جاتا ہے اور آدمی باہر نہیں نکل پاتا. تو جس کا معمولی سا حساب پوچھ تاچھ شروع ہو گئی تو یہ آدمی ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا. اور ہمارے ان نعمتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہم لوگ شکر ادا کریں، ورنہ ہم لوگ اگر یہ سمجھیں کہ ہماری دنیا بھر کی یہ نیکیاں جو ہیں وہ وہاں حساب کے بدلے میں ہم دے دیں گے، شکر کے بدلے میں دے دیں گے، اس سلسلے میں بھی حدیث شریف میں ہم کو متنبہ کیا گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ کل انسان کے 3 اعمال نامے کھولے جائیں گے. ایک اعمال نامہ اس میں تو نیکیاں لکھی ہوگی، دوسرا اعمال نامہ جس میں بدیاں اور برائیاں لکھی ہوگی، اور تیسرا اعمال نامہ ہوگا جس میں دنیا میں اس نے جو نعمتیں اللہ کی طرف سے پائی تھی وہ لکھی ہوگی. بہت ساری نعمتیں ہم لوگ پاتے ہیں، وہ سب اس تیسرے دفتر میں لکھی ہوئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں سے ایک چھوٹی نعمت کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور فرماویں گے کہ جا اپنا بدلہ لے لے اس آدمی کے پاس سے. آپ کو معلوم ہے کل قیامت کے دن نیکیوں اور بدیوں کا چلن ہوگا، روپیوں پیسوں کا چلن نہیں ہوگا. یہ چھوٹی سی نعمت اٹھے گی، روایت میں آتا ہے چھوٹی سی نعمت اٹھے گی اور اس انسان کی نیکیوں کو لینا شروع کرے گی. ایک چھوٹی سی نعمت جس کا شکر ادا نہیں کیا، ساری نیکیاں کھا جائے گی اور کنارے پر کھڑی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ سے کہے گی کہ اللہ اس کی نیکیاں ساری ختم ہو گئی، میرا حساب اور بہت سی اور نعمتوں کا حساب ابھی باقی ہے اور گناہ باقی رہ گئے ہیں. پھر روایت ہی میں آتا ہے کہ اللہ اگر اپنے بندے پر فضل فرمانے والا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ اس دن یہ فرماویں گے کہ جا بندے میں نے تیری مغفرت کر دی، تیری تمام بدیوں کو نیکیوں سے بدل دیا اور تیری نیکیاں ڈبل کر دی. ضاعفت حسناتک، تیری نیکیاں ڈبل کر دی اور میری جتنی نعمتیں تھی وہ بخشش میں تجھ کو دے دی، اس کا کوئی حساب نہیں ہے. جس بندے پر اللہ رحم فرمانے والا ہوگا اس بندے کو اس طرح سے اپنی طرف سے دین عنایت فرماوے گا. حدیث شریف میں نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے اعمال کے بل بوتے کے اوپر جنت میں جا سکنے والا نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپ لے. تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ بھی نہیں، آپ بھی اللہ کی رحمت سے ہی جائیں گے کیا؟ آپ کے اعمال کی بنیاد پر آپ بھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جی میں بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے. معلوم ہوا کہ کسی کو اپنے اعمال پر اگر ناز ہے اور فخر ہے تو یہ تو ایک چھوٹی سی نعمت سب کھا جاوے گی ساری. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کریں. کل کو اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کا منہ ہوگا کہ اللہ بس بھر ہم لوگ جتنا کر سکے اتنا تیرا شکر ادا کر کے آئے. ایک اور واقعہ بھی روایتوں میں آتا ہے، ابن حجر ہیثمی نے یہ واقعہ بھی روایت کے حوالے سے لکھا ہے، غالباً طبرانی کی روایت ہے. ایک حبشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر اس نے کہا یا رسول اللہ آپ سب حضرات کو اللہ تعالیٰ نے رنگ میں بھی بڑا بنایا ہے اور نبوت سے بھی فضیلت دی. پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ کی طرح ایمان لاؤں اور میں بھی آپ کی طرح نیک عمل کروں تو آپ کے ساتھ جنت میں مجھ کو جگہ ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ضرور جگہ ملے گی، جنت میں تم کو بھی ایسے ہی لے جایا جائے گا جیسے اور لوگ عمل کر کے جنت تک پہنچتے ہیں. تو اس حبشی نے جو ہے اپنا سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا شروع کیا. پھر آپ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اللہ کے یہاں اس کا قول و قرار پکا ہو جاتا ہے، اور جو آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اب 1,00,000 کا حساب آپ کیجئے. جب یہ حبشی نے سنا تو اس نے کہا رسول اللہ اتنی ساری نیکیاں ہیں پھر تو کوئی ہلاک ہو ہی نہیں سکتا، اتنی ساری نیکیوں سے پلڑا بھر جاوے گا. اور آپ نے روایتوں میں بھی سنا ہوگا ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کی وجہ سے آسمان زمین کی بیچ کی ساری خالی جگہیں بھر جاتی ہیں. الحمدللہ تملأ المیزان، ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھو نیکیوں کا پلڑا پورا بھر جاتا ہے. تو اتنا زیادہ نیکیاں ہیں تو پھر تو کوئی آدمی ہلاک ہوگا ہی نہیں، سب کامیابی ہوں گے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. پھر آپ نے سورہ یہ فرمایا انا فتحنا لك هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وہاں سے لے کر ملکا کبیرا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری آیات تلاوت فرمائی. اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کیا انسان پر کوئی ایسا وقت گزرا ہے کہ جس میں وہ
قابل ذکر کوئی چیز نہیں تھا، یعنی منی کا قطرہ تھا جس کو زبان پر لانا بھی کوئی اچھا پسند نہیں کرتا تھا. ایسی حالت انسان پر گزری ہے. پھر اس حبشی نے جب یہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی ایک نعمت کھڑی ہوگی اور اپنا حساب لینا شروع کرے گی. کل قیامت کے دن ایک آدمی اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ پہاڑ پر رکھی جائیں تو پہاڑ کو بھی بوجھ معلوم ہونے لگے، اتنی زیادہ نیکیاں لے کر آئے گا. مگر ایک نعمت اٹھے گی اور اپنا حساب لینا شروع کرے گی، پوری نیکیاں کھا جائے گی، ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کسی پر رحمت فرمانے والا ہو، مدد فرمانے والا ہو تو اس کی پھر امداد کی جائے گی. پھر اس حبشی نے ایک سوال کیا، رسول اللہ میری آنکھیں بھی جنت میں وہ نعمتیں دیکھ سکے گی جو آپ کی آنکھیں دیکھے گی؟ تو آپ نے فرمایا جی دیکھ سکے گی تیری آنکھیں بھی. روایت میں آتا ہے یہ سن کر حبشی اتنا رویا کہ جہاں بحق ہو گیا، مر گیا. روایتوں میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری آنکھوں میں آج بھی وہ منظر تازہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حبشی کی نعش کو قبر کے اندر اپنے ہاتھ مبارک سے اتار رہے تھے. یعنی لوگوں کو آخرت میں حساب کا کتنا احساس تھا کہ میں اگر اپنی ساری نیکیاں ایک طرف رکھوں اور ایک نعمت میری ساری نیکیاں کھا جا رہی ہے وہ منظر کو سامنے رکھوں تو انسان تاب نہیں لا سکتا. اس حبشی سے برداشت نہیں ہوا، وہ تاب نہیں لا سکا اور جاں بحق ہو گیا، مر گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق مرحمت فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ایک اعلان آخر میں مجھ کو کہا گیا ہے آئندہ سنیچر اتوار کو، اس سنیچر اتوار کو نہیں، آئندہ سنیچر اتوار کو جامع مسجد میں ایک کیمپ رکھا گیا ہے جس میں خاص کر کے اسٹوڈنٹ کے لیے اور دوسرے حضرات کے لیے تربیتی کیمپ ہوگا. سب لوگ وہاں شرکت کی کوشش کریں.